شاگرد بن جاتے ہیں بشرطے کہ کڑیاں ٹوٹ نہ جائیں، کڑیاں جڑی ہوئی ہوں، سلسلے میں انقطاع نہ آئے۔ حدیث منقطع آپ سنتے ہوں گے، تو یہ سند قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ یہ بنیاد ہے ہمارے علم کی ثقافت، فقاہت، استناد، اعتماد، سند کے اتصال پر مبنی ہے۔ اور یہ جو سند ہماری ٹریول کر کے چلتی ہے تو یہ جا کے پہنچتی ہے صحابہ کرام تک۔ تو ذات پاک نبوت سے کہ جو پہلے طالب علم ہیں، جو بلا واسطہ طالب علم ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنے سامنے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، بزم میں، رزم میں، خلوت میں، جلوت میں، حتیٰ کہ جبریل امین کو بشکل بشری آپ کے سامنے زانوئے تلمبس طے کیے ہوئے دیکھا۔ ہماری سند کی پہلی کڑی کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ پہلی کڑی صحابہ کرام، اس میں وہ اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں کہ جو آپ کے بالراست ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ تو تاکہ آپ سمجھیں، یہ جو آج کل صحابہ کو ہدف بنایا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ دین کا مدار جب نقل پر ہے، دین کا مدار جب روایت پر ہے، اور اس روایت کی پہلی کڑی ہی ٹوٹ جائے تو کوئی ثقافت رہے گی؟ اس لیے جو صحابہ کرام کی عدالت، ثقافت، فقاہت، دیانت اور امانت پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ دین کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ بھرتے ہیں، کیونکہ جب بنیاد ہی ختم ہو گئی تو پیچھے کیا رہا؟ اس لیے اس سند کی قدر و قیمت کو آپ کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل تو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، سب چیزیں ہیں، سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہے، لیکن ثقافت کا عالم یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے ایک بڑے نامی گرامی اینکر نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر برطانیہ سے امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا تو دسیوں نے ولاگ کر دیے، ٹویٹ کر دیا۔ کل تردید آئی کہ وہ 5 سے 10 تک برطانیہ کے دورے پر ہیں، وہ
امریکہ نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جنہوں نے ٹویٹ پڑھ لیا ہوگا، دسیوں نے اور اس کو کوٹ کیا، تو کیا اب سب تک آواز پہنچ گئی؟ تو اس جدید دور میں اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود ثقافت کا عالم یہ ہے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ یہ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تاریخ نہیں ہے، حدیث کے معیارات الگ ہیں۔ میں آتا ہوں یہاں گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج ہے گورنر ہاؤس کے برابر میں، گرانڈ گریڈ 20 کے آفیسر، یہ ڈی سی، جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ دوسرے ٹریننگ پاتے ہیں، مختلف مجموعے ہوتے ہیں۔ ہمارا لیکچر ڈسکشن ہوتا ہے، تو ڈسکشن میں ایک نے کہا مفتی صاحب حدیث میں کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی حسن ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو ایک قرآن پر چلنا جب ہوتا ہے جو واحد اتھینٹک چیز ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کی بات تو سیدھی دماغ کو لگتی ہے، دماغ کو اپیل کرتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کہ آج کی رات کوئی آپ کے پاس فرشتہ ہے؟ یہ صبح آپ اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اسکرپچر یا نوشتہ قدرت کا رکھا ہوا تھا کہ یہ میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا سنو، اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ تو دین ان بنیادوں پر کھڑا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا تو ہر بات لکھ لیتا تھا، نوٹس لیتا تھا۔ فنہتنی قریش وقالوا ان نبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، مجھے قریش کے کچھ دانا لوگوں نے سوچا کہ روکا کہ بھائی ہر بات مت لکھا کرو، نبی بشر ہیں، کبھی حالت غضب میں بات کرتے ہیں، کبھی حالت رضا میں کرتے ہیں، ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اگلی مجلس میں تاجدار کائنات نے پوچھا عبداللہ تم لکھ لیا کرتے تھے، لکھ نہیں رہے؟ انہوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاشار بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہنے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو میں کہوں لکھ دیا کرو، کیونکہ کوئی بھی کیفیت ہو اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس وقت تو ریکارڈنگ نہیں تھی، ریکارڈنگ میں تو آج بھی ڈبنگ ہو رہی ہے، فوٹو شاپ ہو رہا ہے، لیکن صحابی حدیث بیان کرتے ہیں اور حدیث بیان کرتے کرتے مسکرا دیتے ہیں۔
شاگرد نے پوچھا کہ حضور یہ آپ حدیث بیان کر رہے تھے، سنجیدہ کام ہے، آپ مسکرا دیے بیچ میں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اللہ کے پیارے حبیب سے یہ حدیث سنی تھی تو ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے میرے آقا بھی مسکرا دیا۔ میں نے بھی آقا سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ حدیث کے دوران مسکرا دیے؟ فرمایا کہ یہاں اللہ نے بھی ذکر فرمایا تھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے روئے زمین پر کوئی ایک فرد کہ جس کی اداؤں کو نہ صرف ایک زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بلکہ جس کیفیت میں ادا کیا ہے اس ادا کو بھی محفوظ کر لیا ہو، یہ امام الانبیاء کے سوا پوری انسانی تاریخ میں ایک بھی مثال نہیں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کبھی کہ یہ بات بیان کرتے ہوئے آقا غضبناک ہو گئے، آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، کانما عصرا علی وجنتیہ الرمان، ایسا لگا کہ جیسے آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا۔ ایسا ریکارڈ کہیں ہے تو دین ان بنیادوں پر قائم ہے۔ آپ دین کے امین ہیں، لیکن میری اور آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب علما لیماری بہ العلماء ولیجاری بہ السفہاء ولیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جس نے یہ دین کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ مناظرے کر کے علماء پر سبقت حاصل کر لیں، بیوقوفوں سے کٹ حجتیاں کرے یا لوگوں کی عقیدت کو اپنی جانب پھیر دے تو یہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ یہ علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما یبتغی بہ وجہ اللہ لعرض من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے وہ مقدس علم جسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کیا تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اسے میرے عزیزوں، اخلاص، للہیت، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کر کے دیکھ لو، جتنی عزت اس دین میں ہے کسی میں نہیں ہے، کہ میرا اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ آپ تو ذرا سا پنجاب کے میدانوں سے ہیں، ہم تو پہاڑوں سے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور میرے خاندان میں میرے بھائی، بھتیجے، بھتیجیاں سب درجنوں کے اعتبار سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور اللہ نے ان کو ایکسٹرا آرڈینری
قابلیتیں دی ہیں، لیکن وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو دین میں عزت ہے وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، کوئی ہے، آ کے آپ کا ہاتھ چومتا ہے، آپ کوئی حسین عالم ہے؟ وہ کس کو چومتا ہے؟ وہ نسبت دین کو چومتا ہے۔ اس نسبت کی پاسداری کرنی چاہیے، اس کے وقار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کے کردار میں جھول نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ایک وصیت بھی کرتا ہوں۔ جو آج کل یہ اسمارٹ موبائل، سوشل میڈیا، آج کل ہمارے فتوا بھی سامنے ٹیبلٹ اسمارٹ فون رکھتے ہیں، اسی کو میں سے نکالتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کتاب سے رشتہ نہیں توڑنا۔ کتاب سنت الہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ذَلِكَ الْكِتَابُ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ۔ اگرچہ قرآن ملفوظ نازل ہوا، لیکن مکتوب لوح محفوظ میں ہے، اور اللہ پاک نے اس کو کتاب کہا ہے۔ اس لیے کتاب سے رشتہ مت توڑنا، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ آپ کوئی عالم کامل ہو گئے ہیں۔ ہم آج تک کچھ بھی نہیں ہیں۔ علم کے کمال کی دلیل یہ ہے کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، علم کی جو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنا آپ سیکھیں طلب بڑھتی جائے، پیاس بڑھتی جائے، اور جہاں آپ نے مطالعہ طلب روک دی تو پھر وہ علم کالماء الراکد، وہ جو پانی ٹھہرا ہوتا ہے، جوہر بن جاتا ہے، کوڑا گرد سب جمع ہو جاتا ہے، اور اگر پانی بہہ رہا ہے تو اسے ہماری خطہ میں صاف پانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دریاؤں میں کتنی علائشیں آتی ہیں، لیکن بہہ رہا ہے تو پاک ہے، حکمن پاک ہے۔ اسی طرح مطالعہ جاری رکھو گے تو تمہارا علم بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوگا، اور مطالعہ موقوف کر دو گے تو پھر وہ گرد سے اٹے ہوئے جوڑ کی طرح ہوگا۔ اس لیے ایک تو کوئی ایک کتاب حدیث کی آپ مستقل مطالعے میں رکھیں، لفظ بلفظ پڑھیں، روز پڑھیں، اور قرآن مجید کو روز ایک آیات، دو آیات، ایک رکوع پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں،
अल्फाज के मानी को समझें, कोई तफसीर पढ़ें। यकीन जानिए ये कुरान इतना मुश्किल है कि मैं मुतखस्सिसीन के पास कभी जाता हूँ, खोलता हूँ तो मुश्किल हो जाती है। और तो छोड़िए, इसलिए कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान को पढ़ो, बाकायदगी से पढ़ो, समझ के पढ़ो, फिर तर्जमा पढ़ो, फिर तफसीर पढ़ो। इसके बगैर कुरान को समझना आसान नहीं है। मसलन इदस्तयअसल रुसुल, सूरह यूसुफ की आयत 110, वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू। ये सारे लोगों ने तर्जुमा किए, जब रसूल नाउमीद हो गए, उन्होंने गुमान किया कि उनसे झूठ बोला गया था। बाद में तर्जुमा किया कि उन्होंने गुमान किया हमारी फहम ने खता की। आप मुझे बताओ, रसूल मायूस हो जाए तो फिर उम्मीद कहाँ से मिलेगी? और रसूल की फहम तो मासूम है, रसूल का नुत्क मासूम, आपका की अक्ल मासूम, आपका फ़ेल मासूम। तो ये तराजिम आज भी मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा ने किए हैं। लेकिन जब तक ये ना हो, सोचेंगे कि ये लफ्ज़ किसकी तरफ मंसूब है और उसके शायान शान कौन से माना है, तो हमारे उलमा ने किया कि जब रसूल ज़ाहिरी असबाब से मायूस हो गए, अल्लाह से नहीं, कि जब रसूल कौम के ईमान लाने से मायूस हो गए, वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, रसूल ने गुमान नहीं किया, कौम ने गुमान किया क्योंकि सरकश थे कि उन्हें जो अजाब का डरावा सुनाया जा रहा था तो वो तो नहीं आया। तो उन्होंने फरमाया कि जा हम नसरुना, हमारी मदद आप। तो इसलिए कुरान को समझ कर पढ़ना और कई तफसीरों को देखकर समझना ये ज़रूरी है। फिर अगर आप इमाम हैं, खतीब हैं, तो दर्स कुरान दें। आपके पास तो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला की तफसीर मौजूद है, तिबियानुल कुरान है, अब तिबियानुल फुरकान भी मुकम्मल हो गई है। दर्स हदीस दें। हमारे अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी रहमतुल्लाह ताला कहा करते थे कि मैं तर्जुमे का मुजद्दिद हूँ। तराजिम पढ़ो, तकाबुल करो, मानवी गहराई को पढ़ो और समझो। तो इसलिए मुताले को नहीं छोड़ो, मेहरबानी करो। कैसेट वगैरह, ऑडियो वीडियो बस कर दो। किताब में जो बरकत है वो कहीं भी नहीं है। मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि एक तालिब इल्म ने सुना कि हज़रत खिज़र मिल जाए तो इल्म लदुन्नी मिल जाता है, और वो दरियाओं के किनारे या पहाड़ी नदी नालों के किनारे मिलते हैं। बहुत ढूंढा नहीं मिला। एक बुजुर्ग के पास गए तो वजीफ़ा बताएं कि हज़रत खिज़र से मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एक वजीफ़ा है कि जो सबक पढ़ते हो रोज़ाना उसको 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ो। हाशिया देखो, बैन सुतूर देखो। एक बार पढ़ोगे तो 5% समझ में आएगा, दोबारा पढ़ोगे तो 10% आएगा,
12 پڑھو گے تو 15 آئے گا، پھر 20 آئے گا، 25 آئے گا، 40 بار پڑھو گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس نے اس کو وظیفہ سمجھ کر یہ پریکٹس شروع کر دی۔ تو ایک رات مطالعے میں مشغول تھا، کسی نے دروازہ ناک کیا، کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا کہ بابا میں مصروف ہوں، مجھے ڈسٹربنس ہے۔ کچھ دیر بعد پھر دروازہ ناک ہوا۔ اس نے کہا بھائی آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں مصروف ہوں اپنے مطالعے میں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ناک ہوا تو پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا میں خضر ہوں۔ اس نے کہا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کا خضر آپ کی کتاب ہے، آپ کے اساتذہ ہیں۔ محنت کرو، پڑھو۔ ہمیں رجال کار کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وی آر شارٹ آف مین پاور۔ اس لیے اور ہمیں ان نوجوان علماء کی ضرورت ہے جنہوں نے آگے قیادت کرنی ہے۔ میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں، ہمارے یہاں جو یہ آراس میں بیان ہوتا ہے نا، یہ بزرگ سارے ہمارے معناس کو تمام ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے اس بزرگ سے عقیدت تو رکھ سکتے ہیں، ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا آپ یہ عزم کرو کہ میں نے ان جیسا بننا ہے، ان سے بھی آگے نکلنا ہے۔ دین کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، اس لیے قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ محنت کریں گے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ چند کلمات میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عالم بعمل بنائے، اپنے بزرگوں اور اساتذہ سے جوڑے رکھے، اور آپ بالکل بیٹھے رہیں گے جیسے الفی لگی ہوئی چٹکی ہوئی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے جانا ہے، تو باقی جو صاحب کی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم زیادہ دیر ان کو زحمت دیں، تو صرف دورہ حدیث شریف کے طلباء کی دستار بندی ہندسہ فرمائیں گے، اس کے بعد باقی پروگرام اسی طرح جاری رہے گا۔ میں نام لیتا جاتا ہوں تو آپ جلدی جلدی تشریف لیتے ہیں۔ حیدر علی محمد مشتاق انجم کے والد گرامی کا نام ہے۔ حیدر علی صاحب علماء کھڑے ہو جائیں، ایک ایک بل علماء کے ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف لے آئیں، علماء آتے جائیں، آگے آگے چلتے جائیں تاکہ یہ جلدی سے سلسلہ ختم ہو جائے۔ محمد زبیر، محمد زبیر، رب نواز صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یعقوب صاحب، دونوں یعقوب۔ امیر حمزہ، ایک منٹ کے لیے آپ سب تشریف فرما ہو گئے۔
سب تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں تاکہ یہ سلسلہ ترتیب کے ساتھ ہو جائے۔ براہ کرم تشریف رکھیں، یہ ہار وغیرہ بعد میں پہنائیں۔ ابھی میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ سب جب تک بیٹھیں گے نہیں میں نام نہیں لوں گا، اگلا طالب علم نہیں آئے گا۔ صرف پہلے بیٹھ جائیں، بیٹھیں گے پھر میں شروع کروں گا، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں پھر کام شروع ہوگا دستار بندی کا، ورنہ یہیں پر موقوف رہے گا، یہ آپ کے بیٹھنے پر ہے۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ مفتی صاحب تشریف لے گئے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ آپ لوگوں کی دستار بندی ہو۔ تشریف رکھیں، بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ بیٹھ جائیں۔ سامنے کا لوگ ہے